بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے زمین کا ایک ٹکڑا پسند فرمایا۔ اس زمین کے مالک دو یتیم بچے حضرت سہل اور سہیل تھے۔ ان بچوں اور ان کی والدہ نے زمین قیمت کے بغیر دینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے، میں یہ زمین قیمت کے بغیر نہیں لوں گا۔ چنانچہ انہیں قیمت ادا کی گئی۔ اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اور گارا اٹھاتے نظر آئے۔ اس طرح چند ماہ میں یہ مقدس مسجد تیار ہو گئی۔ یہ مسجد کچی اینٹوں کی تھی، پتھر بھی استعمال کیے گئے تھے، کھجور کی شاخیں اور تنوں کو کام میں لایا گیا تھا۔ مسجد میں رات کے وقت روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ رات کے وقت مسجد تاریک رہتی، البتہ چاندنی راتوں میں لوگ چاند کی روشنی میں نماز ادا کرتے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد خوب روشن تھی، اس میں قندیل روشن کر کے رکھ دی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو روشن دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا یہ مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور انہیں دعائیں دیں اور فرمایا اگر میرے ہاں کوئی کنواری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑکی بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح ان سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز منظور فرمائی اور اسی وقت نکاح کر دیا۔ یہ صاحب جنہوں نے سب سے پہلے مسجد روشن کی اور جن کا نکاح اس طرح ہوا اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد روشن کرنے کی بنیاد پر دعائیں دیں، حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ شام کے رہنے والے تھے، پھر عیسائی تھے۔ ان کے باپ دادا میں سے ایک شخص کا نام دار تھا، اسی نسبت سے یہ داری مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نیک طبیعت عطا فرمائی۔ مکہ اور مدینہ سے اکثر لوگ تجارت کے لیے ان کے ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان حضرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سنا تو بے چین ہو گئے، حق کی طرف جھک گئے، لیکن کافی عرصہ تک اپنے آبائی وطن سے نکلنے کا موقع نہ پا سکے۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ بہت بعد میں اسلام لائے، لیکن پھر بھی بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں شمار ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ میں ہی رہائش اختیار فرمائی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ شام سے مدینہ آتے ہوئے یہ اپنے ساتھ قندیلیں لائے اور ان میں جلانے کا تیل بھی لائے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان قندیلوں سے روشن کیا تھا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد غزوہ تبوک میں شرکت کی، کچھ چھوٹی مہمات میں بھی شریک ہوئے اور جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کا علم بھی حاصل کیا اور عالموں میں شمار ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں شامل ہیں۔ اسلام سے پہلے چونکہ عیسائی تھے اس لیے انجیل سے بھی واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گزر اوقات کے لیے
انہیں ملک شام کا ایک گاؤں بطور جاگیر عطا فرمایا اور اس کا تحریری فرمان لکھ کر انہیں دیا تھا۔ جبکہ ابھی شام فتح نہیں ہوا تھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں مدینہ منورہ میں نہیں رہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک وہیں رہے، پھر اپنے وطن شام چلے گئے اور باقی زندگی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گاؤں میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں 40 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں صرف ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام رقیہ تھا۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو رقیہ کہلاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عالم فاضل صحابہ میں ہوتا تھا، عبادت گزار بہت تھے، اپنے اوقات کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے، اکثر ساری رات نماز پڑھتے رہتے، تہجد کی تو سختی سے پابندی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ تھا، قرآن کریم کی آیات پر اکثر رو دیتے۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ رات بھر میں کتنی رکعت پڑھ لیتے ہیں؟ اس سوال سے ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رات بھر میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ میں رات بھر میں اتنی رکعت پڑھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ریاکاری سے بہت بچتے تھے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد ان سے ملنے کے لیے گئے۔ شاگرد نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کے لیے دانا صاف کر رہے تھے اور گھر کے جو دوسرے افراد تھے وہ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ شاگرد بڑا حیران ہوا اور شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ کام گھر میں کوئی اور نہیں کر سکتا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی کرنے کو تو کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں میرا اجر جاتا رہے گا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے دانا صاف کرتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے، دانے کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بار ہرا کے مقام پر آگ بھڑک اٹھی، اس کے پھیل جانے سے کھجور کے باغات جل سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں آگ بھڑک اٹھنے کی اطلاع دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہرا کے مقام پر گئے اور خود کو خطرے میں ڈال کر اس آگ کو بجھایا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے ان میں خیر کا جذبہ بہت تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خیر اہل المدینہ کا خطاب دے رکھا تھا۔ لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن پہ آل پہ کلک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور